أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انبیاء کے 6 رکوع کی تفسیر کریں گے، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز بہنوں، پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کے قصے بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بارے میں سنا، آگے بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے نبیوں کے قصے بیان کر رہا ہے۔ عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ نبیوں کے قصے قرآن میں جو نازل فرماتا ہے، وہ جو ہے اس وجہ سے بیان فرماتا ہے کہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو صبر کی تلقین دیں، خوشخبری دیں اس بات کی کہ جو معاملہ آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہی پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، لیکن آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، انہی کا بول بالا ہوا اور دین پھیل کر رہا۔ تو آپ بھی صبر و استقامت سے کام لیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کو حاصل ہوگی۔ اور کفار قریش کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو روش تم آج اپنے نبی کے ساتھ کر رہے ہو یہی پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا تھا، لیکن آخرکار کیا ہوا؟ آخرکار یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اگر تم نے بھی یہی روش اختیار کی تو تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی لیے تم باز آ جاؤ اور اپنی اس روش کو چھوڑ کر نبی کی بات مان لو۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ، اور نوح علیہ السلام نے جب پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا، تو ہم نے قبول کر لی، لَهُ، اس کی دعا، فَنَجَّيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے لوگوں کو، مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی بے چینی سے، سختی سے، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے اس کو مدد دی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا، بے شک وہ قوم سوء، برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہاں پر اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی قرآن میں بہت مقامات پر گزر چکا ہے، ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مرکز تبلیغ عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ تھا۔ آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، اور تاریخ انسانیت میں یہ پہلی قوم ہے جس نے بت پوجنا شروع کیا تھا۔ آپ کی قوم انتہائی ضدی اور ہر دھرم واقع ہوئی تھی۔ آپ نے ان کے خلاف 950 سال جہاد کیا۔ 950 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور 950 سال تک نوح علیہ السلام نے بڑے ہی صبر اور استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دی لوگوں کو، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ آپ کے بھی اور آپ کے ان چند پیروکاروں کے بھی جو ہے وہ دشمن ہو گئے، اور انہیں طرح طرح سے ان لوگوں نے ستایا۔
ایک دفعہ آپ نہایت مغمون لہجے میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں ان لوگوں سے دب گیا ہوں، سو اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ اور ایک دفعہ ان کی ضد و ہٹ دھرمی سے نہایت مایوس ہو کر بری دعا کی کہ اے پروردگار، زمین پر کافروں کا کوئی بھی گھرانہ باقی نہ رہنے دے، کیونکہ جو اولاد یہ جنیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوں گی، جس سے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور ایک بات ہم یہاں پر یہ بھی جانتے ہوئے چلے کہ اس وقت یہ روئے زمین پر صرف یہی علاقہ انسانوں سے آباد تھا جس پہ نوح علیہ السلام کی قوم بستی تھی، اس کے علاوہ دنیا انسانوں سے خالی تھی۔ اور پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کشتی بن جائے تو تم اور تمہارے پیروکار اس پر سوار ہو جانا، اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی اس پر سوار کر لینا، اور پھر ہمارا عذاب آ جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا اور زمین بھی پانی اگلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریگستان جو ہے وہ سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب میں، اس سمندر میں تمام کافروں کو ڈبو دیا، اور وہ تمام کافر اس میں ڈوب کر مر گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، اور پھر دنیا انہی لوگوں سے واپس آباد ہوئی۔ یعنی دنیا میں پھر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس میں رات کے وقت ایک قوم کی بکریاں چر گئیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت موجود۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور یہ بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ایک مقدمے کا ذکر جو ہے اس آیت میں فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آیت میں جو ہے نفشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رات کے وقت بکریوں کا بغیر چرواہے کے چرنے کے لیے منتشر ہو جانا۔ اب دیکھیے ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں کسی کی کھیتی کو رات کے وقت چر کر اجاڑ گئی تھیں۔ کھیتی والے نے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دعویٰ پیش کر دیا۔ آپ نے مدعی علیہ کو بلایا تو اس نے واقعے کا اعتراف کر لیا کہ ہاں اس کی بکریوں نے جو ہے وہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب عذر انصاف و قانون پورا جرمانہ بکریوں کے مالک پر پڑتا تھا نا، اور اس سلسلے میں شرعی قاعدہ اور قانون یہ تھا، اس دور کا جو شرعی قاعدہ اور قانون تھا وہ یہ تھا، جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت برا بن عازب کی اونٹنی ایک باغ میں گھس گئی اور اسے خراب کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دن کو باغوں کی نگہبانی باغ والوں کے ذمے ہے، اور رات کو جو مویشی خراب کر دے کسی کے کھیت کو تو ان کے مالک اس کا ہرجانہ دیں۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہی شرعی قاعدہ اس دور میں بھی موجود تھا، یعنی داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی یہی شرعی قاعدہ موجود تھا۔ اب یہ اتفاق کی بات تھی کہ جتنا کھیتی کا نقصان ہوا تھا اس کی قیمت کے لگ بھگ بکریوں کی قیمت بنتی تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پاس میں موجود تھے۔ انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے، مگر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس بطور رہن رہے گی، کھیتی والا ان کی پرورش بھی کرے اور ان سے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ بھی حاصل کرے، اور اس دوران بکریوں والا کھیتی نگہداشت کر کے اس کی آب پاشی کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی اپنی پہلی حالت میں آ جائے، اور جب کھیتی پہلی حالت پر آ جائے تو بکریوں والوں کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائے۔ اس فیصلے سے کھیتی والے کے نقصان کی بھی تلافی ہو جاتی تھی اور بکریوں والے کا بھی کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا۔
لہٰذا سلیمان علیہ السلام کی اس فیصلے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی درست تسلیم کیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ یہی وہ فیصلہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھایا تھا، یعنی یہ عقل اور فہم سلیمان علیہ السلام کو ہماری دی ہوئی تھی، ہم نے انہیں عطا کی تھی۔ فَفَهَّمْنَاهَ سُلَيْمَانَ، پس اس کو فہم دی سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کا مسخر کر دیا، وہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کیے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور کرنے والے ہم تھے۔ اب دیکھیے یہاں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نبی ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بھی عطا کیا تھا اور علم بھی عطا کیا تھا، ہے نا، علم نبوت بھی دیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلے میں اجتہادی غلطی ہوئی، یعنی قاضی خواہ نہایت نیک نیتی سے فیصلہ کرے، اس سے جو ہے وہ اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے نا۔ قاضی بھی انسان ہوتا ہے، کبھی کبھی سامنے والا جو غلط ہونے کے باوجود ایسی ایسی دلیلیں پیش کر دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہی صحیح ہے، وہی حق پر ہے، اور قاضی یہ سن کر ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا تھا۔ پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تو تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی، اگرچہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ اور اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی لوگ تباہ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی تو درست فیصلے پر تعریف کی اور داؤد علیہ السلام کو ان کی اجتہادی غلطی پر معذور رکھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ قاضی نیک نیتی سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے جو ہم دیکھتے ہوئے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 عورتیں تھیں، ان کا ایک ایک بچہ تھا۔ ایک دن کیا ہوا، بھیڑیا آیا اور ایک بچہ اٹھا لے گیا۔ اب دونوں آپس میں جھگڑنے لگی، ایک نے کہا کہ تیرا بچہ لے گیا اور دوسری کہنے لگی کہ نہیں تیرا بچہ لے گیا۔ آخر دونوں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ انہوں نے بچہ جو دونوں عورتوں میں سے بڑی عمر والی عورت تھی نا، اس کو دلا دیا۔ پھر یہ دونوں عورتیں مطمئن نہیں ہوئی، یہ دوبارہ جو ہے لڑنے لگی اور پھر فیصلے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور جو ہے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام صرف 11 سال کے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک کلہاڑی لاؤ، میں اس بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر جو کم عمر والی عورت تھی وہ بولی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ اس بڑی عمر والی کا ہے، اسے ہی دے دیجیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اس چھوٹی عمر والی عورت کو دے دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لحاظ سے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا کہ ایک تو وہ بڑی تھی اور دوسرا بچہ اس کے قبضے میں تھا نا۔ لیکن یہ جو فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیا وہ عین فطرت انسانی کے مطابق تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دینے کا فیصلہ کیا تو جو حقیقی ماں یعنی کہ چھوٹی عمر والی جو عورت وہ حقیقی ماں تھی اس کی، وہ تلملا اٹھی نا، اور اپنے بچے کا 2 ٹکڑا ہوتے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ بچہ میرا زندہ رہے، وہ بھلے ہی اس بڑی عورت کے پاس ہی رہے، یہ سوچ کر اس نے کہا کہ بچہ میرا نہیں اس بڑی عمر والی عورت کا ہے۔ لیکن جو وہ بڑی عمر والی عورت جس کا وہ بچہ نہیں تھا وہ خاموشی سے اطمینان سے کھڑی تھی، کیونکہ اس کا بچہ ہوتا تو اسے تکلیف ہوتی نا۔ اس بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ چھوٹی عمر والی عورت کا ہے اور پھر اسے بچہ دے دیا۔ فیصلے کے وقت ایسی باتیں سوچ جانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی دین تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ تجویز سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا تھا جس کی بنا پر آپ اتنی بہترین طریقے سے فیصلہ کر سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی زبان ضد عام اور خاص بن چکی تھی، ہے نا، اور لہن داؤدی کا لفظ محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اس قدر جو ہے وہ سریلی اور خوشگوار تھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تو ساری کائنات مسحور ہو جاتی اور وحد میں آنے لگتی۔
پہاڑوں میں گونج پیدا ہوتی اور یوں معلوم ہوتا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ حمد و ثنا کے گیت گا رہے ہیں۔ یہی حال طیور یعنی کہ پرندوں کا تھا، جہاں آپ حمد و ثنا کے گیت گاتے وہاں پرندے اکٹھے ہو جاتے اور آپ کے ہم نوا بن جاتے، ایسا لگتا کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو ہے وہ حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ آپ کی آواز اس قدر خوشگوار اور سریلی تھی جو ہمیں جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو نہایت خوش الحان تھے اپنی سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کی آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک آپ کی تلاوت سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا ایک حصہ ملا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس قدر سریلی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے اسے تمہارے لیے ایک لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی میں بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، بس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ یہاں پر دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذرا سازی کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس کی مزید تفصیل سورہ سبا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورہ سبا میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ پورے ماپ کی زرہیں بنائے اور اس کی کڑیوں میں اندازے کے ساتھ جوڑ لگائیں۔ آپ کے لیے لوہے کو نرم کرنے کی جو دو معنی لیے جاتے ہیں، دو معنی یہاں پر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور آپ جس طرح چاہیں اس کی زنجیریں بنا کر زرہیں بنا لیا کرتے تھے۔ یعنی جب داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور آپ اس کو جو ہے وہ جس طرح سے چاہیں ڈھال سکتے تھے اور اس کو ڈھال کر زریں بنا لیتے تھے۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہے کے پگھلانے کا اور ڈھلائی کا کام سکھایا تھا۔ آپ کا زمانہ اندازاً 101 قبل مسیح سے 945 قبل مسیح تک کا ہے، جبکہ یہی زمانہ لوہے کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے جو لوہے سے تلواریں اور نیزیں یا دوسری اشیاء بنائی جاتی تھی نا، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوہے کو آگ میں تپایا جاتا اور جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو جاتا تھا تو کوٹ کوٹ کر اس سے اشیاء تیار کر لی جاتی تھی۔ لوہے کی ڈھلائی کے فن سے جو ہے وہ اس وقت بہت کم لوگ واقف تھے، لیکن جو ہے اسی کہتے ہیں نا کہ جنگی اغراض کے لیے لوہے کی زرہیں بنانے کا کام داؤد علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا۔ تو لوہے کی پگھلائی اور اس کی ڈھلائی کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا یہاں پر کہ تاکہ تم لڑائی کی جو ہے ضد سے بچو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم شکر گزار ہو، ہے نا۔ لڑائی کے دوران اپنی حفاظت کے لیے ذرا چونکہ ایک نہایت اہم ہتھیار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ کیا تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہو کہ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی نوع انسانی کو ذرا سازی کا فن سکھایا، جو تمہارے لیے بہت کام کی چیز ہے، جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہے چوٹ لگنے سے، ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ ایک چیز اور ہم یہاں پر جانتے چلے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے لیکن بیت المال سے وہ کچھ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ وہ زرہیں بناتے تھے اور اس سے جو آمدنی ان کو حاصل ہوتی تھی اس سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے تیز چلنے والی ہوا سلیمان کے لیے مسخر کی، وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت دی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر ہوا اور بعد میں ان پر انعامات کا ذکر ہوا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ تو یہ عطا ہوا کہ تند و تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ وہ ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ آپ کے تابع فرما رہتی، اور اس طرح آپ 1 ماہ کا سفر صرف چند گھنٹوں یعنی کہ 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی اس تصریحات سے یہی کچھ ثابت ہے، اور اس کی ایک توجہ جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا تخت بنوایا تھا، جب آپ چاہتے اس پر خود بھی سوار ہو جاتے اور اپنے آیان سلطنت کو بھی اس پر بٹھا لیتے، پھر ہوا کو حکم دیتے
تو وہ اس تخت کو اٹھا لیتی، اور جب یہ تخت جو ہے زمین سے خاصا بلند ہو جاتا تو آپ اپنے مطلوبہ مقام پر سفر کیا کرتے تھے، اور جہاں آپ کو اترنا ہوتا تو آپ ہوا کو حکم دیتے، وہ نرمی سے چلنے لگتی اور جہاں آپ چاہے وہاں اتر جاتے تھے۔ اس طرح جو کام آج ہوائی جہاز پیٹرول کے ذریعے کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام یہی کام ہوا سے لیا کرتے تھے، اور اس کی رفتار بھی تقریباً وہی ہوتی تھی جو آج کل ہوائی جہازوں کی ہے۔ اس دور میں تو یہ ایک معجزہ تھا، ہے نا، اس دور میں گاڑی، موٹر، ہوائی جہاز کا تصور تک نہیں تھا، تب تو یہ ایک معجزہ تھا۔ آج تو ہم اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں نا، کیونکہ آج ہوائی جہاز وغیرہ ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اس دور میں جہاں ان چیزوں کا تصور تک نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ، اور شیطانوں میں سے مسخر کیے جو غوطہ لگاتے تھے، لہو اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین جن کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما بنا دیا تھا، ہے نا، ان سے سلیمان علیہ السلام وہ بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے جو انسانوں کے بس کے نہیں تھے، اور یہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، جو حکم سلیمان علیہ السلام انہیں دیتے تھے وہ بجا لاتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے سے بڑے کام لیتے تھے، جیسے کہ قرآن میں اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ ہے نا کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اور اس میں انہی شیاطین جنوں سے کام لیا تھا، اس کو بنانے میں جو ہے انہی شیاطین اور جنوں کا جو ہے وہ عمل دخل تھا۔ اور یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ بھی ہم غلط فہمی دور کرتے چلے کہ جنوں اور شیطانوں کو جو لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ انہیں غیب کا علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ انہیں غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا، ہے نا، وہ ایک مخلوق ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن انہیں علم غیب بالکل بھی نہیں ہے، ورنہ علم غیب اگر ان کو ہوتا تو ہم نے جب بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ جب ہم نے پڑھا ہے اس میں دیکھیے کہ ابھی تعمیر پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا حکم آ گیا۔ اللہ نے ان کی روح کو اس طرح سے قبض کیا تھا کہ وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی روح قبض کر لی گئی، اور ابھی بیت المقدس کا کام باقی تھا، جن اور شیاطین اس کام کو کر رہے تھے، اور جب وہ کام مکمل ہو گیا تب ان پر یہ راز کھلا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ وہ لکڑی جس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا تھا، اور جب وہ لکڑی گری ہے تو سلیمان علیہ السلام بھی گرے ہیں۔ اگر ان جنوں کو غیب کا علم ہوتا تو انہیں پہلے سے پتہ چل چکا ہوتا، لیکن انہیں علم جو ہے وہ غیب کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے کہ اور ہم ہی ان سب کو کے محافظ تھے، یعنی ہم نے ان شیاطین کو سلیمان کے تابع فرما بنا رکھا تھا، وہ نہ ان کے حکم کی عدولی کر سکتے تھے اور نہ ان کے یہاں سے بھاگ سکتے تھے، اور یہ سلیمان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ شیطان ان کے تابع فرما رہنے پر اس لیے مجبور تھے کہ ہم خود ان کے محافظ تھے نا، یعنی جنوں اور شیطانوں کو اپنے تابع کرنا یہ کوئی سلیمان علیہ السلام کا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا۔ اللہ نے ان کو یہ جو ہے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ جن اور شیاطین کو ان کے تابع فرما بنا دیا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کس دور میں مبعوث ہوئے یا کس علاقے میں مبعوث ہوئے، آپ نے تبلیغ کا فریضہ کتنا عرصہ سر انجام دیا، اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا سلوک کیا، یہ ایسے سوالات ہیں جن کی تفصیل کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے۔ قیاس سے آپ کے دور نبوت کی جو تعین کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے یعنی کہ تقریباً 1500 قبل مسیح مبعوث ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی جس خوبی کا بیان کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے ایک بیماری لگ گئی تھی، اور انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اپنی مدد کے لیے، اور وہ بھی اس بہترین انداز میں پکارا تھا کہ اللہ نے اسے اس قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کے ذریعے ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا،
کتاب و سنت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جس خصوصیت سے ہمیں متعارف کرایا ہے وہ آپ کا صبر ہے۔ آپ کا جو ابتدائی زمانہ تھا وہ نہایت خوشحالی کا دور تھا۔ مال کی ساری اقسام آپ کے پاس موجود تھی، اولاد، بیویاں، ہے نا، جائیداد، غرض کی سب وافر مقدار میں تھا، بہت ساری مقدار میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور آپ کثرت اموال کی وجہ سے مشہور تھے کہ آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مال و دولت پا کر آپ پھول گئے تھے، آپ ہر وقت اللہ سے عاجزی کرتے رہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح سے آزمانا چاہا۔ ایک بار تو اللہ نے مال و دولت دے کر آزمایا، اس میں کامیاب رہے۔ اب اللہ نے دوسری طرح سے آپ کو آزمانا چاہا، اور آپ پر ابتلا کا دور جو آیا تو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی، سب کچھ چھین گیا، اور اپنا خود کا ان کا یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں نے تو آپ کو اپنی بستی تک سے نکال دیا۔ اس ابتلا کے دور میں آپ نے صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا کہ جو مثال بن گیا۔ صحیح روایت کے مطابق آپ کی جو ابتلا کا دور تھا وہ 12 سال ہے، اور کہیں 7 سال۔ اتنی بڑی آزمائش اتنے سالوں تک، ہم پر اگر آزمائش کا 2-4 دن بھی آ جاتا ہے نا، 15 دن بھی ہو جائے نا کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر، تو ہم تو بس اللہ سے فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع کرتے ہیں، امید کھو دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، 12 سال یا پھر 7 سال کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور بڑے ہی صبر و استقامت کے ساتھ اس بیماری کو جھیل رہے ہیں نا، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، تو ایسی بہترین انداز میں نا۔ جب اللہ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو دعا کا انداز کس قدر لطیف ہے، دیکھیے مختصر ترین الفاظ میں اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد بس یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ آگے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، کوئی عرض جو ہے وہ مدعی نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں۔ اس طرز دعا میں کچھ ایسی شان نظر آتی ہے جیسے کوئی انتہائی صابر اور قانع اور شریف آدمی جو ہے پہ در پہ فاقوں سے بےتاب ہو، اور کسی نہایت کریم النفس ہستی کے سامنے بس اتنا کہہ دے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں، آگے کچھ بھی اپنی زبان سے نہ نکالے۔ کتنا بہترین انداز ہے نا، کوئی گڑگڑانا نہیں، کوئی عاجزی نہیں، بس چھوٹے سے الفاظ میں اپنی دعا کو رکھ دینا اور بس اللہ پر چھوڑ دینا۔ یہ انداز تھا ایوب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاستجبنا، تو ہم نے قبول کر لی، لہو اس کی دعا، فکشفنا ما به من در وآتیناہ اہلہ ومثلہ معہم، پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے کھول دی یا دور کر دی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے دیے اور ان کے سوا ان جیسے اور بھی، من عندنا وذکر للعالمین، رحمت فرما کر، ہے نا، رحمتم من عندنا وذکر للعابدین، رحمت فرما کر اپنے پاس سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام اس صبر کے امتحان میں بھی پوری طرح سے کامیاب ہو گئے تو رحمت باری تعالیٰ جوش میں آ گئی۔ آپ کی یہی بے مطالبہ دعا یوں مقبول ہوئی کہ اللہ نے اسی مقام پر ایک چشمہ روا کر دیا۔ آپ کو صرف حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں، پاؤں مارتے ہی جو ہے وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا جس کا پانی میٹھا، ٹھنڈا، شفا بخش اور جلدی امراض کو دور کرنے والا تھا۔ آپ اس سے غسل فرمایا کرتے اور اس کا پانی پیتے رہتے۔ آپ کی بیماری جلد کی بیماری تھی جو اس طرح غسل کرنے اور پانی پینے سے دور ہو گئی، اور جتنا مال و دولت اور آل اور اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے عطا فرمائی تھی اس سے دگنی عطا فرما دی، اور یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل تھا۔ دیکھیں عبادت گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر بجا لاتا رہے، اور تنگی اور تنگ دستی کے دور میں صبر و استقامت سے کام لے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے نمونہ پیش کیا تھا۔ اس جملے میں میرے عزیز بہنوں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو شخص بھی اس طرح اللہ کا عبادت گزار بنتا ہے، ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ اسے بھی پہلے سے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے، مگر ضرورت کیا ہے؟ صبر اور استقامت کی۔ اگر ہم اللہ کے اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ عطا فرمائے گا جو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا۔
سبحان اللہ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ دونوں نبیوں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ سن چکے ہیں. یہاں پر ہم ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہوئے چلیں. ذوالکفل کے حالات بھی کتاب و سنت میں بہت کم مذکور ہوئے ہیں. آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، یعنی آپ نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے، مگر چونکہ آپ کا ذکر انبیاء کے درمیان میں آیا ہے، اس سے گمان غالب یہی ہے کہ آپ بھی نبی تھے. آپ الیسا کے خلیفہ تھے. آپ کا لقب ذوالکفل تھا، جس کا مطلب ہے صاحب نصیب، اور آپ کا نام بشیر بن ایوب تھا. شام کا علاقہ ہی آپ کی دعوت کا مرکز ہے. عمالقہ شاہ وقت بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا. آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا تھا. پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور حکومت آپ کے سپرد کر دی، جس کے نتیجے میں شام کے علاقے میں ایک دفعہ پھر خوب اسلام پھیلا. یعنی آپ بھی جو ہے شام کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور آپ نے وہیں پر دعوت کا کام کیا تھا. قرآن کی تشریح سے ذوالکفل کے بارے میں ہمیں یہی جانکاری جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. وَظَنُّونِی، اور مچھلی والا، اذ ذهب مغاضبا، جب چلا غصے میں بھر کر، فظن، پس گمان کیا اس نے، الن نقدر، کہ ہم ہرگز تنگی نہ کریں گے، علیہ اس پر، فنادا، تو اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن میں اس مقام پر ذنون کہا گیا ہے، اور سورہ قلم میں صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے. حوت کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی بڑی ہر طرح کی مچھلی نا، اور نون جو ہے وہ سب سے بڑی یعنی کہ ویل مچھلی کو کہتے ہیں. اور آپ کا یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ سلامت رہے، اور اس دوران اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہے. یہاں پر ہم دیکھیں یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ اہل نینوا کی طرف جو ہے وہ مبعوث ہوئے. آپ کا زمانہ بعثت 9ویں صدی قبل مسیح ہے. حسب معمول جو ہے آپ نے بھی اللہ کے دین کی دعوت دی، اور قوم نے جو ہے آپ کی دعوت کا انکار کیا. آپ نے قوم کے مسلسل انکار پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جب قوم نے کہا کہ جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، تو آپ نے از خود ہی انہیں 40 دن اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کے عذاب کی وعید سنا دی اور وہاں سے چلے گئے. جب عذاب کی مدت قریب آئی اور وہ عذاب کی کوئی نشانی نہ دیکھی تو آپ گھبرائے کہ اگر عذاب نہ آیا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی اور سزا دے گی. یہ سوچ کر آپ اپنی بستی میں نہیں لوٹے بلکہ کہیں اور کی راہ اختیار کی. آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی سمندر میں جا کر ہچکولے کھانے لگی. کشتی والوں نے کہا کہ کسی ایک شخص کو کشتی سے اتار کر دریا میں پھینک دیا جائے تو کشتی چلنے لگے گی. کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. 3 مرتبہ ایسا ہی کیا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، جس کے نتیجے میں انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا. اب یہاں تو اللہ جو ہے پہلے سے ہی تیار تھا، ہے نا. ایک بہت بڑی مچھلی، ایک ویل مچھلی اللہ کے حکم سے منہ کھولے ہوئے پہلے سے ہی سمندر میں موجود تھی. اس نے آپ کو نگل لیا. مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آپ کو چبائے نہیں، بس نگل لے. اس طرح ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام جو ہے وہ رہے. اس دوران آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے تھے. آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی، آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا. آپ بہت کمزور ہو چکے تھے مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کی گرمی سے آپ کے جسم سے تمام روئیں ختم ہو چکے تھے اور آپ بہت کمزور ہو چکے تھے. جب ذرا طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اس قوم یعنی کہ اہل نینوا کی طرف بھیجا. اب ہم یہاں دیکھیں کہ دوسری طرف اہل نینوا کا حال کیا تھا. دوسری طرف صورتحال یہ پیش آئی کہ جب حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہاں سے چلے گئے نا، تو کیا ہوا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی کال کو پورا کر دیا، اور وقت معینہ پر جو مدت مقرر تھی اہل نینوا کو عذاب کے آثار نظر آنے لگے، تو وہ سب لوگ جو ہے وہ گھبرا گئے۔ اللہ کا عذاب جب نمودار ہونے لگا تو وہ گھبرا گئے، اور سارے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، سب مل کر ایک کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر توبہ کی انہوں نے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ٹال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں یہ ایک ایسی استثنا ہے کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ورنہ اللہ کا دستور ہے کہ ایک بار عذاب نکل جاتا ہے تو کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا، مگر صرف یہ یونس علیہ السلام کی ایک واحد ایسی قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب واپس لوٹ گیا۔ اب اس قوم کی طرف جب یونس علیہ السلام آئے تو وہ پہلے ہی نرم ہو چکی تھی، ہے نا، وہ تو پہلے ہی ایمان لا چکی تھی ڈر کر، لہٰذا آپ کی تبلیغ کی خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ اب آپ نے تبلیغ کا جو کام کیا وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا اور لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے قبول کر لی اس کی دعا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے پکارنے پر اللہ تعالیٰ کا سابقہ خطاؤں کو معاف کر کے جو ہے وہ مزید انعامات سے نوازنا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی ایماندار لوگ اللہ کو اسی طرح پکاریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں مصائب سے نجات دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو احادیث میں اس دعا کی بہت فضیلت آئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب امت پر کوئی مصائب، کوئی غم پڑے تو اسے اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ جو کوئی بھی ہمیں یونس علیہ السلام کی طرح سے اس دعا کے ساتھ پکارے گا سچے دل سے، تو ہم اس کی تمام مصائب کو، اس کی تکلیفوں کو دور کریں گے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہاں پر دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے اپنے پروردگار کو پکارنے کا ذکر پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 اور سورہ مریم کی ابتدا میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، تو ہم اس پر جو ہے مزید روشنی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم اچھی طریقے سے اس واقعے سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، فاستجبنا لہ، پھر ہم نے قبول کی اس کی دعا، ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیا اسے یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور وہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے، وکانوا لہا خاشعین، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور اس کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، بیوی کا درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا بانجھ پن جو تھا وہ دور کر دیا اور سن رسیدگی کے باوجود حمل کے قابل بنا دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے نا۔ اس سیاق و سباق میں انبیاء کا ذکر جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اسے ہم پھر سے ایک بار دیکھیں، ذہن میں تازہ کر لیں۔ اللہ نے ان کی جو تعریف فرمائی ہے نا کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو کیوں قبول کیا، ان کی تکلیفوں کو کیوں دور کیا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، اکڑنے والے نہیں تھے، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ سے اپنی غلطی کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رجوع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ ہم دیکھیں، نظر ڈالیں جن نبیوں کا واقعہ یہاں پر گزرا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے سے یہ ذہن نشی کرنا مقصود ہے کہ یہ سارے نبی محض بندے اور انسان تھے، الوہیت کا ان میں شائبہ تک نہ تھا، دوسروں کو اولاد بخشنے والے نہ تھے، بلکہ خود اللہ کے آگے اولاد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک نبی اولو العزم ہونے کے باوجود جب اس سے قصور سرزد ہوا تو انہیں پکڑ لیا گیا، اور جب وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے تو ان پر جو ہے
فضل بھی ایسا کیا گیا کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لائے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کا مبتلا مصیبت ہونا کوئی نرالی بات نہیں ہے، اور نبی بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ ہی کے آگے شفا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو شفا دینے والا نہیں ہے، خود شفا مانگنے والا ہے اللہ سے۔ پھر ان سب باتوں کے ساتھ ایک طرف یہ حقیقت بھی ذہن نشی کرنی مقصود ہے کہ یہ سارے انبیاء توحید کے قائل تھے اور اپنی حاجات ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں لے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیر معمولی طور پر اپنے نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے، آغاز میں خواہ کیسی آزمائشوں سے ان کو سابقہ پیش آیا ہو، مگر آخرکار ان کی دعائیں معجزانہ شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ واللتی احسنت فرجہا، اور یاد کرو مریم کو جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ یہاں پر دیکھیے اس خاتون سے مراد حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح سے پھونکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مریم علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے پہلے جو ہے کئی مقامات پر جو ہے سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس قصے کو پڑھا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا ذکر فرما رہا ہے، تو قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ حضرت آدم کے متعلق یہ فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، بس اے فرشتوں جب میں اسے پورا کر لوں نا اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ کا رسول اور اس کا فرمان جو مریم کی طرف القا کیا گیا اور اس کی طرف سے ایک روح، اس کے ساتھ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو ایک دوسرے کے متشابہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ آیت نمبر 59 میں کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی جیسی ہے جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا نا۔ ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معمولی طریقے تخلیق کی بجائے جب اللہ تعالیٰ کسی کو براہ راست اپنے حکم سے وجود میں لا کر زندگی بخشتا ہے تو اس کو اپنی روح سے پھونکنے کے الفاظ سے تعمیر فرماتا ہے۔ لیکن دیکھیے دنیا میں کیا ایسی وضاحتوں کے باوجود یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی اور اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا، اور یہ تو یہود کی کارستانی تھی، اور نصارہ دوسری جو ہے انہوں نے راستہ انتہا کو جا پہنچے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین خداؤں کا تیسرا قرار دے دیا۔ گویا آپ کی اس معجزانہ پیدائش سے یہود و نصارہ غلو کا شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے نا، اور کوئی اتنی اوپر چلا گیا اور کسی نے اتنا نیچے گرا دیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے بندے اور اللہ کی روح ہیں، بس یہی کہا گیا ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القا کی تھی۔ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، بے شک یہ ہے تمہاری امت ایکتا امت اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو۔ یہاں دیکھیں تم کا خطاب تمام انسانوں کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں تم سب حقیقت میں ایک ہی امت اور ایک ہی ملت تھے۔ دنیا میں جتنے نبی بھی آئے وہ سب ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہ اصل دین یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہی انسان کا رب ہے اور اکیلے اللہ ہی کی بندگی کی جانی چاہیے۔ بعد میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے وہ اسی دین کو بگاڑ کر بنا لیے گئے، اس کی کوئی چیز کسی نے لے لی اور کوئی دوسری چیز کسی نے لے لی، اور پھر ہر ایک نے ایک جز اس کا لے کر بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے اس کے ساتھ ملا ڈالی۔ اس طرح یہ بے شمار ملتیں وجود میں آئیں۔ اب یہ خیال کرنا کہ فلاں نبی فلاں مذہب کا بانی تھا، فلاں نبی نے فلاں مذہب کی بنا ڈالی، اور انسانیت میں یہ مذہبوں اور ملتوں کا تفرقہ انبیاء کا ڈالا ہوا ہے، فقط ایک غلط فہمی ہے۔ انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی نا، انبیاء نے ایک ہی دعوت دی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، ہر نبی نے یہی دعوت دی تھی۔ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ نبی کی دعوت ہی یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، انہوں نے کوئی اس کے علاوہ دوسری دعوت نہیں دی تھی۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنا کام جو ہے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، سب ہماری طرف رجوع کرنے والے یعنی کہ لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے عموماً مذہبی یا جو ہے وہ پیشوا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خواہ یہ علماء کرام ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کا مقصد عموماً حصول مال و جاہ ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 مقامات پر فرمایا کہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا۔ اب یہ حضرات یہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انبیاء اور ہمارے بزرگان کرام سبھی غیب کی خبریں جانتے ہیں اور اپنے اپنے مریدوں کے احوال سے باخبر ہیں، وہ بزرگ خواہ زندہ ہوں یا فوت ہوں۔ ان کو پکارا جائے تو ان کی فریاد کی اگر ان کو پکارا جائے، ان سے فریاد کی جائے تو وہ بھی لوگوں کی فریاد سنتے ہیں اور ان کی امداد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان باتوں پر وہ اپنا سارا زور صرف کر دیتے ہیں، ایسے واقعات اور قصے تراش کر لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں میں مشہور کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ توحید سے دور ہو جائیں اور اس کے خلاف ہو جائیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کا بول بالا ہو، ان کی گدیاں چمکتی رہے اور ان کی جو ہے سرداری قائم رہے، لوگ ان کے در پر جو ہے در دولت پر حاضری دیتے رہیں اور یہ حضرات انہیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے سبز باغ دکھاتے رہیں، اور قیامت کے دن شفاعت کروا کر انہیں بخشوا دینے کا جو ہے سبز باغ ان کو دکھاتے رہیں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں وہ تمہیں اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے، اور جو ہے وہ یہ تمام کام انبیاء کے دین کے خلاف ہے۔ کسی انبیاء نے، کسی جو ہے نبی نے جو ہے ایسی دعوت لوگوں کو نہیں دی تھی، انہوں نے کوئی سفارش کا وعدہ لوگوں سے نہیں کیا تھا، لیکن یہ کیا ہے، یہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، حالانکہ واقعی وہ علماء نہیں ہو سکتے جو اس طرح کی غلط کاری جو ہے وہ دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کر رہے ہیں دنیا میں جو کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، کتنے دن کریں گے، آخر پلٹ کر تو ہماری طرف آنا ہے۔ جب یہ ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے تب ہم انہیں بتا دیں گے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ آج دنیا میں چند روپیوں کے لیے، چند دنوں کے نام کمانے کے لیے لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں، تھوڑی سی قیمت کی عوض نا دین کو بیچا جا رہا ہے، اور انہیں ذرا بھی فکر نہیں اس بات کی کہ کل کو ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں اللہ کے وہاں جواب دہ ہونا ہے، اللہ ہمارا حساب لے گا نا، وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں دین کا صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین پر جو ہے وہ قائم اور دائم رہنے والا بنائے، اللہ ہمیں صحیح علم صحیح دین حاصل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بولنے میں ہم سے جو بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔